السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 566 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 109 اور 110۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ان دونوں آیتوں کی، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لئن، کہ اگر، جاءتہم، آ جائے ان کے پاس، آیت، مخصوص نشانی، لیؤمنن، تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، بہا، اس پر۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، انما الآیات، بے شک ساری نشانیاں تو صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور کون تمہیں سمجھائے، انہا، یہ بات کہ، اذا، جب، جاءت، وہ نشانی آ جائے گی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، کما، جیسے، لم یؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، بھی، اس پر، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں پھرتے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف سب کے سب اللہ کے پاس ہیں، اور مومنوں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ دوسری بات، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ تیسری بات، مومنوں، کیا تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چوتھی بات، اور ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، جیسے یہ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے اب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پانچویں بات، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ بزرگان محترم، بات دراصل یہ ہے کہ مکے کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں کھاتے تھے، زوردار قسمیں، سخت قسم کی مضبوط قسمیں کھاتے تھے، واللہ باللہ کہہ کر طرح طرح کے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زوردار قسمیں کھاتے تھے،
کیا قسم کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس مخصوص قسم کی وہ نشانی جو یہ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ اگر نشانی آ جائے تو ضرور وہ ایمان لے آئیں گے۔ روایتوں میں ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے۔ ابن کثیر نے اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے ایمان لانے کے بارے میں بات کہی، دین کی دعوت دی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی تھی جسے پتھر میں پر مارتے تھے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور آپ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی ظاہر کر دی تھی۔ جب اتنے نبیوں کے پاس اتنے معجزے آئے تو آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے پوچھا، قریش سے پوچھا، تم مجھ سے کس نشانی کا مطالبہ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے آپ اس کو سونا بنا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر یہ صفا پہاڑ سونا بن جائے گا پورا کا پورا، ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور تصدیق کریں گے کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ واقعی تم اتباع کرو گے میری؟ کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کھڑے، جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر آپ غور فرما لیجیے، 2 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار فرما لیں، آپ چاہیں تو صفا کا پہاڑ جو ہے وہ سونے کی شکل بنا دیں، ایسا ہو جائے، لیکن اگر ان لوگوں نے صفا پہاڑ کو سونا بنا دیے جانے کے بعد اگر تصدیق نہیں کی، ایمان نہیں لائے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دے گا۔ اگر آپ چاہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ کفر سے توبہ کر کے ایمان لائیں، اور آپ کو اختیار ہے چاہے تو آپ جو ہے دعا کر دیں اور سونے کا پہاڑ بنا دیں، لیکن بن جائے گا، ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب آ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ عذاب میں نہیں دیکھ سکتا میری امت پر، میں ان کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ان کی مرضی میں آئے ایمان لے آئے توبہ کریں۔ چنانچہ اسی وقت قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ بڑی زور کی قسمیں کھاتے ہیں، زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ نشانی، مخصوص نشانی جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں آ جائے تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں یہ معجزے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیجئے وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، مومنوں یہ بات بھی سن رکھو کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ نہیں لائیں گے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد مزید بات بتائی، ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیا ہے۔ جس طرح پہلی مرتبہ یہ ایمان نہیں لائے نشانی کے آنے سے پہلے، نشانی کے آنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب تو ہم ان کو ان کے حال پہ، ان کی سرکشی میں یوں ہی سرگرداں چھوڑ دیتے، بھٹکتے پھرے، بہکتے پھرے، جیسے بھی پھرے، اب ہم ان کو اسی حال میں چھوڑ دیتے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ ان کے سامنے نبی موجود ہیں، ان کے سامنے وہ واقعات معجزات کے پیش آ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آ رہے ہیں، قرآن اتر رہا، مجید اتر رہا ہے، اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایک حجتی ایسے اس قسم کے لوگ ہیں، سخت دل ہیں، نہیں لائیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ حقیقت بتا دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ